الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جنات کی طاقت۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک نے جنوں کو بعض ایسے غیر معمولی اوصاف عطا کیے ہیں جو انسان میں عموماً نہیں پائے جاتے۔ تخت بلقیس لانے کی پیشکش۔ حضرت سلیمان علیٰ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک جن نے شہر سبا کی ملکہ بلقیس کا تخت جو کہ بہت دور تھا بہت کم وقت میں لانے کی پیشکش کی تھی۔ چنانچہ قرآن پاک میں ہے، ترجمہ کنز الایمان، سلیمان نے فرمایا، اے درباریوں، تم میں کون ہے کہ وہ اس کا تخت میرے پاس لے آئے قبل اس کے کہ وہ میرے حضور متی ہو کر حاضر ہوں۔ ایک بڑا خبیث جن بولا کہ وہ تخت حضور میں حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ حضور اجلاس پر برخاست کریں، اور میں بے شک اس پر قوت والا امانت دار ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارکہ کی خبر مدینہ منورہ میں سب سے پہلے جنات نے دی۔ چنانچہ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ مدینہ منورہ میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر سب سے پہلے اس طرح پہنچی کہ مدینہ منورہ میں ایک عورت رہتی تھی جس کے تابع ایک جن تھا۔ وہ ایک پرندے کی شکل میں آیا اور اس عورت کے گھر کی دیوار پر بیٹھ گیا۔ عورت نے اس سے کہا، آؤ ہم تمہیں کچھ سنائیں اور کچھ تم ہمیں سناؤ۔ اس نے کہا، اب ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ مکہ میں ایک نبی مبعوث ہوئے ہیں جس نے ہمیں دوستی سے منع کر دیا ہے اور ہم پر زنا کو بھی حرام کر دیا ہے۔ خبر رساں جن۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دشمنان اسلام کی سرکوبی کے لیے ایک لشکر اسلام میں روانہ فرمایا۔ پھر چند دنوں بعد ایک شخص مدینہ منورہ آیا اور اس نے اطلاع دی کہ مسلمان دشمنوں پر فتح یاب ہو گئے۔ یہ خبر مدینہ منورہ میں عام ہو گئی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بارے میں علم ہوا تو ارشاد فرمایا، جنوں کے خبر رساں یعنی خبر پہنچانے والے ہیں، ان قریب انسانوں کا خبر رساں بھی پہنچنے والا ہے۔ چنانچہ چند دنوں میں وہ بھی پہنچ گیا۔ کیونکہ جن تیز رفتار ہوتے ہیں اس لیے اس نے جلدی خبر پہنچا دی، اور انسان اتنی جلدی نہیں پہنچ سکتا، اس لیے انسان کے ذریعے دیر میں اطلاع ملی۔ جنات کے مختلف کام۔ حضرت ابن جریج رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے کہ جنات سمندر سے زیورات لینے کے لیے غوطہ لگاتے، اور انہوں نے حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے پانی پر محل بنائے۔ جب حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں حکم دیا کہ انہیں گرا دو مگر تمہارے ہاتھ انہیں نہ چھوڑے، تو ان جنوں نے اس پر گو پیا یعنی رسی کا بنا ہوا آلہ جس میں پتھر یا مٹی کی بنی ہوئی گولی رکھ کر مارتے ہیں، سے پتھر پھینکے یہاں تک کہ انہیں گرا دیا۔ اس طریقہ کار کا فائدہ انسانوں کو بھی ملا۔ یہ جنوں کا ہی کام ہے کہ ہمیں کوڑے دیکھنے کو ملے، جس کا قصہ کچھ یوں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام جنوں کو لکڑی سے مارتے اور ان کے ہاتھ پاؤں توڑ دیتے۔ جنوں نے عرض کی، کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں سزا تو دیں مگر ہمارے اعضاء نہ توڑے؟ فرمایا، ہاں۔ تو انہوں نے آپ کو چابک کے بارے میں بتایا۔ اسی طرح ملمہ سازی بھی جنات کا کام ہے۔ انہوں نے تخت بلقیس کے پایوں پر پانی چڑھایا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔